بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے اور فی بنی سعد مضمون کا آج آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر گئی، لیکن دل ان کا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، تو آپ کی والدہ کے منت سماجت کرتے ہوئے اس کو واپس اپنے ساتھ لے کر آئی، اس وجہ سے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو خدشہ ظاہر کیا کہ خدا نخواستہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، حالانکہ وہ فرما رہی تھی کہ ہم نے ان کی جو برکات دیکھی تھی، ہم اس پر مزید زیادہ حریص ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مزید وقت گزارے۔ تو بہرحال انہوں نے اجازت دی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ اب آگے کیا وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فواللہ انہ بعد مقدمنا باشہر ما اخیہ لفی بہم لنا خلف بیوتنا۔ اللہ کی قسم، ہمارے آنے کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے پچھواڑے میں اپنے بھائی کے ساتھ بیڑ بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ اذ اتانا اخوہ یشتد فقال لی ولابیہ، جب ان کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور ہمیں بتلانے لگا، ذاک اخی القریشی قد اخذہ رجلان علیہما ثیاب بیض فضجعاہ فشقا بطنہ فہما یصوتانہ، کہ وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے نا، اس کو 2 سفید پوش آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا، اس کا سینہ چاک کر ڈالا، پھر اس کو سی رہے ہیں۔ قالت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے، فخرجت انا و ابوہ نحوہ، ہم دونوں ان کی طرف لپکے، فوجدناہ قائما منتقعا وجہہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑے ہونے کی حالت میں پایا اور ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ قالت فالتزمتہ والتزمہ ابوہ، حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے اور ان کے رضاعی والد نے ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فقلنا لہ ما لک یا بنی، ہم نے پوچھا ان سے، کیا ہوا ہے میرے بیٹے؟ انہوں نے جواب دیا، جاءنی رجلان علیہما ثیاب بیض فاضجعانی وشقا بطنی فالتمسا فیہ شیئا لا ادری ما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، پھر اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ قالت فرجعنا به الى خبائنا، ہم ان کو لے کر اپنے گھر یعنی کہ عامگاہ واپس آ گئے۔ قالت وقال لی ابوہ، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ان کے رضاعی والد نے مجھے کہا، یا حلیمۃ لقد خشیت ان یکون هذا الغلام قد اصیب فالحقیہ باہلہ قبل ان یظہر ذلک بہ، کہ اے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس لڑکے کو یہاں مصیبت نہ پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ وہ مصیبت اس پر ظاہر ہو، ان کو ان کے گھر لوٹا دو۔ قالت فاحتملناہ فقدمنا به علی امہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو لے کر ان کے والدہ کے پاس پہنچے۔ فقالت ما اقدمک به یا ذئر، انہوں نے کہا کہ اے دایا، کس وجہ سے تم اس کو واپس لائی ہو؟ وقد كنت حریصۃ علیہ وعلی مکثہ عندک، جبکہ تم تو اس پر حریص تھی اور چاہتی تھی کہ وہ تمہارے پاس مزید کچھ دن رہے۔ قالت فقلت، حضرت حلیمہ فرماتی ہے تو میں نے کہا، قد بلغ اللہ یا بنی
وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بڑا کر دیا اور میرے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی. میں اس پر حوادث اور مصائب سے خوفزدہ ہوں تو اس کو لوٹا رہی ہوں اس حالت میں کہ جس کو تم پسند کرتی ہو. قالت ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك. اب بی بی آمنہ نے فرمایا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اپنی بات مجھے سچ سچ بتا دو. قالت فلم تدعنی حتی اخبرتها. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ان کے اصرار کرنے کے بعد مجھے تمام بات بتانی پڑی. قال افتخوفت علیہ الشیطان. انہوں نے مجھے کہا، بی بی آمنہ نے، کہ کیا تم اس پر شیطان سے خوف زدہ ہو، یعنی تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ شیطان اس کو تکلیف پہنچائے گا. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں. پہلا اس میں سے بہم. بہم بہمن یہ ہا کے سکون کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لفی بہمن، اور ہا کے فتحہ کے ساتھ بہمن یہ بھی آ سکتا ہے. بہمتن اس کی واحد آتی ہے، یہ بکری کے بچے کو کہا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے یسوتانی ہی. یسوتانی ہی صوت سے ہے، باب نصر سے صوتن کوڑے مارنے کے معنی میں یا مخلوط کرنے کے معنی میں آتا ہے. اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تصویتن تو گڈ مٹ کرنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. اس کے علاوہ جب ہم اس کو باب افتعال سے لے لیں تو باب افتعال سے لینے کی صورت میں استواطن مخلوط ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. منتقعن نقع سے ہے، نقع باب فتح سے نقعن چاک کرنے کے معنی میں آتا ہے. باب افتعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے انتقاعن. یہ کہتے ہیں کہ غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے جب انسان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے، تبدیل ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ باب افتعال سے ہی استعمال ہوا ہے. اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو باب افعال سے انقاعن مصدر اس کا آتا ہے، زرد رنگ ہونا، متغیر ہو کر رنگ کا زرد پر جانا، اس معنی میں یہ آتا ہے. خبائنا. خبائنا یہ اس خیمے کو کہا جاتا ہے جو بالوں یا اون سے بنایا گیا ہو. اس کی جمع اخبیتن آتی ہے. یہ اگر ہم باب فتح سے اس کو لے لیں تو فتح سے اس کا مصدر خبأن آئے گا، چھپانے کے معنی میں. اور اگر باب افتعال سے اس کو لے لیں تو اختباءن یہ بھی چھپنے چھپانے کے معنی میں آتا ہے. یا زئر. زئر یہ اس دایا کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے یا غیر کے بچے پر مہربانی کرنے والی عورت، دایا وغیرہ. اس کی جمع زوارن یا ازورن آتی ہے. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. قلت نعم. بی بی آمنہ نے جب پوچھا کہ تو اس پر شیطان سے ڈرتی ہے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں. قالت انہوں نے کہا کلا واللہ ما للشیطان علیہ من سبیل. اما آمنہ نے کہا کہ شیطان ہرگز نہیں، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے. وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَأْنًا أَفَلَا أُخْبِرُكَ خَبَرَهُ. اور یقیناً میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، کیا میں تمہیں اس بات سے آگاہ نہ کروں؟ قالت قلت بلا. میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرہ من ارض شام. کہ حمل کے وقت
میں نے اپنے اندر سے ایک نور نکلتے دیکھا جس نے ملک شام کے شہر بصرہ کے محلات میرے لیے روشن کر دیے. ثم حملت به، پھر مجھے حمل رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فواللہ ما رأیت من حمل قط کان اخف علی ولا ایسر منہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی حمل اس سے زیادہ آسان اور ہلکا نہیں دیکھا. ووقع حین ولدتہ، وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة. ووقع حين ولدته، جس وقت وہ پیدا ہوا میں نے اس کو جنا. وإنه لواضع يديه بالأرض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا ہوا تھا. رافع رأسہ إلى السماء، اور آسمان کی جانب اپنا سر اٹھایا ہوا تھا. دعیہ عنک، آپ ان کو اپنی طرف سے چھوڑ جائیے. وانطلقی راشدۃ، اور بغیر کسی پریشانی کے چلے جائیے، یعنی آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ملامت یا دوسری بات وہ نہیں ہے، آپ یہاں سے جانے میں بالکل آزاد اور خود مختار ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.